الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ ہم نے سورہ طلاق شروع کر رکھی ہے، اور اس سے پہلے ہم نے سورہ طلاق کا جو بیان آیا ہے سورہ بقرہ میں 228 تا 242 وہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ اسی طرح قرآن مجید نے اگر میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ہو جائے تو اس کا حل سورہ نساء کی آیت 34 اور 35 میں بتایا ہے، اس کے بارے میں بات ہو چکی ہے۔ اور ساری احادیث طلاق کے بارے میں کتاب الطلاق آپ کو واٹس ایپ پہ مل چکی ہے۔ اب ہمیں بہت آسان ہو رہا ہے اس سارے مطالعے کے بیک گراؤنڈ کے بعد کہ اب ہم اس کو بہت اچھی طرح سمجھ رہے ہیں، اور اب آپ جو ہے وہ آیت نمبر 4 جو ہے پڑھ رہے ہیں ہم، اور اس میں کس چیز کا بیان ہے؟ عورتوں کے اختلاف حالات کے سبب ان کی عدت میں فرق کر دیا گیا ہے۔ قرآن نے کس طرح جو حالات ہیں ان کے پیش نظر رکھ کے احکام دیے ہیں، یہ اللہ ہی کی حکمت اور اسی کی قدرت ہے، اور اسی کا علم ہے کہ اس نے ٹھیک مواقع پر ٹھیک احکام دیے ہیں۔ اب غور سے سنیے آیت نمبر 4، واللائی یئسن من المحیض من نسائکم، اور تمہاری عورتوں میں سے جو حیض سے مایوس ہو چکی ہوں، ان ارتبتم فعدتہن ثلاثۃ اشہر، ان کے معاملے میں اگر تم لوگوں کو شک ہے تو تمہیں معلوم ہو کہ ان کی عدت 3 مہینے ہے، تاکہ اس 3 مہینے میں ہر چیز کلیئر ہو جائے گی۔ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، اور یہی حکم ان عورتوں کا بھی ہے جنہیں اب ساری اور حاملہ عورتوں کی عدت کی حد یہ ہے کہ ان کا وضع حمل ہو جائے، تو وہ وضع حمل کے بعد وہ چاہیں تو شادی کر سکتی ہیں، ان کی عدت وضع حمل ہے۔ اور اس کے بعد جو کمال کی بات ہے، کاش ہم ان اللہ کے کتاب کو سمجھیں، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو اس پورے معاملات میں، طلاق، شادی، نکاح وغیرہ کے معاملات میں اور دیگر دنیا کے ہر معاملے میں، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو اللہ سے ڈرے۔ کیا مطلب؟ کہ اللہ کے احکام، اللہ کے حکم کے مطابق وہ جس سے منع کیا ہے رک جائے، جس کا حکم دیا ہے اس کو کرنے میں جلدی کرے۔ اگر یہ اس کا رویہ ہے تو اللہ فرماتے ہیں یجعل لہ من امرہ یسرا، تو اللہ تعالیٰ اس کے معاملے میں سہولت پیدا کر دیں گے۔ کیوں؟ معاملات سارے اللہ کے ہاتھ میں ہیں، جو ہوا ہے، جو ہو رہا ہے، جو ہوگا، ان کا فیصلہ صرف اللہ ہی کرتا ہے۔ یہ دنیا والے جو ہیں نا، یہ بڑے الٹے سیدھے ان کے خیالات ہیں کہ ہم قادر ہیں چیزوں پر، کوئی کسی کی قدرت نہیں ہے۔ جس کے پاس وسائل اور اسباب ہوتے ہیں، جب اللہ نہیں چاہتا کوئی کام نہیں آتے۔ فرعون کو دیکھ لیں، اپنے ملک میں مشرف کو دیکھ لیں، کہ جب اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں ہوتا، یہ وسائل جو انسان کے پاس کثرت سے ہوتے ہیں کسی کام نہیں آتے۔ تو اس لیے اس آخری بات کا کیا مطلب ہے؟ من یتق اللہ یجعل لہ من امرہ یسرا، اس کا کیا مفہوم ہے؟ جلدی بتائیں۔ رشیدہ احسان صاحبہ، آپ کا مائک کھلا ہوا ہے، بند کریں پلیز اس کو۔ جی، یہ آخری بات جو ہے ہمارے لیے، اس میں کیا حکم ہے؟ وَمَن یتق اللہ، جو تقوی کی روش اختیار کرے اللہ تعالیٰ کے لیے، جو اللہ سے ڈرے، یجعل لہ من امرہ یسرا، تو وہ اس کے کاموں میں آسانی پیدا فرما دے گا۔ کیا مطلب ہے؟ شاعر اس کا جو مطلب ہے، یہ طلاق والی عورتوں یا مردوں کا لیے جو بھی مشکل آئے گی، پھر اس کے بعد اللہ آسانیاں پیدا کر دے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ طلاق ہو، نکاح ہو،
مرنا ہو، جینا ہو، کمانا ہو، ہر حال میں جو شخص اللہ سے ڈرے گا، یہ تو ایک چیز ہے، یہاں تقوی سے مراد پوری زندگی ہے، اور بالخصوص یہ طلاق کے معاملات ہے۔ تو اگر ہم ان معاملات کو اللہ کے احکام کے مطابق کریں گے تو اللہ ہر مشکل سے نکلنے کی راہ پیدا کر دے گا۔ یہ چیزیں میں نے اپنے تجربے سے دیکھی ہیں کہ چیزیں مشکل نظر آ رہی تھیں، لیکن جب ہم نے اللہ کے حکم کے مطابق کام کرنے کا فیصلہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے ایسا آسانی کے راستے پیدا فرمائے کہ آدمی حیران پریشان ہو جاتا ہے کہ رب نے کیسے اس مسئلے کو آسان کر دیا۔ تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی ہدایت اور بہت بڑی نصیحت ہے، خیر خواہی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ قرآن کو سمجھ کے پڑھے خدا کے لیے، کیونکہ اللہ نے یہاں وعدہ فرما دیا، اصول بتا دیا کہ اگر تم تقوی کی روش پہ چلو گے تمہاری زندگی کا ہر معاملہ جو ہے وہ انشاءاللہ آسان ہوگا۔ اور آج ہماری مشکلات صرف اس لیے ہیں، قدم قدم پر مشکلات ہیں، اس لیے کہ ہم نے اللہ کے احکامات کو پس پش ڈال دیا ہے۔ سمجھیں بات کو، اپنے ملک کو دیکھ لیں، کوئی سوال آیت 4 کے بارے میں؟ تو آپ نے دیکھا کہ آخر میں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ کے حوالے سے اللہ رب العالمین نے حدود شریعت کی پابندی کرنے والوں کو اطمینان دلا دیا کہ یہ ہے میرا قاعدہ، یہ ہے میرا اصول، کہ میں جو لوگ شریعت کی پابندی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتا ہے۔ اچھا آگے اور دیکھیے، بڑا کمال کیا اللہ تعالیٰ نے یہاں مشکلات میں انسان کو وہ اطمینان دلایا ہے کہ اگر وہ شریعت کے مطابق ہے، اوپر کے یہ 4 کے مضمون کی تاکید پھر 5 میں دیکھیے، بڑے غور سے سنیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ذالک امر اللہ انزلہ الیکم، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے جو اس نے تمہاری طرف نازل کیا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ جلدی بتائیں۔ یہ جو بات آپ کو اللہ نے بتائی ہے نا کہ جو تقوی کی روش اختیار کرے گا اللہ اس کے لیے آسانی پیدا کر دے گا، یہ بات ہے کیا؟ ذالک امر اللہ، یہ اس اللہ کا حکم ہے جس کے قبضے قدرت میں سب کچھ ہے، ہمارے ہر کام کا انجام اس کے ہاتھ میں ہے، وہ اللہ حکم دے رہا ہے، اس نے یہ حکم نازل کیا ہے۔ اور پھر مزید تاکید میں کہا وَمَن یتق اللہ، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرے، ڈرنے کا مطلب اس کی اطاعت کرے، حکم کو بجا لائے اور جس سے منع کیا اس سے رک جائے، تو پھر اللہ کیا کرتے ہیں اس کے ساتھ معاملہ؟ یہ حکم اللہ کا، یکفر عنہ سیئاتہ، اللہ اس کی برائیاں دور کر دے گا۔ کیا مطلب ہے اس کا، اللہ اس کی برائیاں دور کر دے گا؟ جلدی بتائیے۔ دیکھیں یہاں ہمیں یہ نہیں پتہ ہوگا تو ہم ان آیات کا صحیح مفہوم نہیں سمجھ سکیں گے اور صحیح لاہ عمل اختیار نہیں کر سکیں گے۔ بڑے غور سے سنیے، وَمَن یتق اللہ، اب جس شخص نے تقوی کی روش اختیار کی کہ اس نے فیصلہ کر لیا کہ میں نے اللہ کے حکم کے مطابق چلنا ہے کچھ بھی ہو جائے اور اللہ کی ہر نافرمانی سے بچنا ہے، تو اللہ وعدہ کیا کر رہے ہیں؟ یکفر عنہ سیئاتہ، اب اس کی جو برائیاں ہیں، جو عزم کے بعد تو وہ برائیاں کرے گا نہیں، کیوں؟ اس نے تقوی کی روش اختیار کر لی ہے۔ تو جو ماضی میں ساری جو مستقبل میں برائیاں ہیں اس سے تو بچ گیا، جو اس نے ماضی میں برائیاں کی ہیں ان کو بھی اللہ معاف کرے گا۔ کب اللہ معاف کرے گا؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، وہ تقوی اختیار، اللہ کے بندو جب تب وہ وہ آپ کے توبۃ النصوح کرے گا، سب کا برائیاں معاف ہوتی ہیں توبہ، سچی خالص توبہ سے۔ پتہ نہیں آپ کیوں نہیں سوچتے یہ باتیں۔ تو اللہ برائیاں کیسے دور کرتا ہے؟
جو مستقبل میں برائیاں ہونی ہیں وہ تو ہوں گی نہیں، کیونکہ وہ تقوی کی روش پہ آ گیا، اور جو ماضی میں اس سے برائیاں ہوئی ہیں وہ اللہ سے سچی معافیاں مانگے گا، وہ بھی معاف کر دے گا، گویا اس کا کھاتا برائیوں سے صاف، اور قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیشی کے وقت فیصلہ اس کے حق میں ہوگا۔ کتنی بڑی یہ خوشخبری ہے تقوی کی روش اختیار کرنے والوں کو، زندگی کے ہر معاملے میں، نکاح، طلاق، شادی، بیاہ، کمانا، کھانا پینا، اخلاق اور ایمانیات، ہر چیز میں۔ بات کلیئر ہے یا نہیں کلیئر؟ جی سر جی کلیئر ہے جی سر۔ الحمدللہ۔ دیکھیں ان چیزوں کو سمجھیں، بڑی بڑی خوشخبریاں ہیں۔ اب یہاں کتنی بڑی خوشخبری ہے اہل تقوی کے لیے۔ اگر میری اور آپ کی زندگی تقوی سے ہٹی ہوئی ہے تو اس سے بڑا نقصان کوئی نہیں ہے، اور اگر ہم تقوی کی روش پہ چل رہے ہیں زندگی کے ہر معاملے میں، اس سے بڑا اللہ تعالیٰ کا کوئی احسان نہیں۔ کیوں؟ برائیاں دور، اور آخری بات وہ یعظم لہو اجرا، اور اللہ تعالیٰ اس کو بڑا اجر دے گا۔ یہ بڑے اجر سے کیا مراد ہے؟ سر آخرت میں سر جنت جنت میں الفردوس میں جگہ دے گا اللہ تعالیٰ۔ قیامت کا اجر کوئی تھوڑا اجر ہے؟ وہاں کی پاکیزہ زندگی، وہاں کی نعمتیں، وہاں کا ماحول، کہ انسان شکر کے جذبے سے لبریز ہوگا۔ ایسے انعامات جو اس کے تصور میں بھی نہیں ہیں۔ اگر آپ اس کو سمجھ کے پڑھ رہے ہو نا تو آپ کو لذت آ جائے کہ کیا رب کے وعدے ہیں ان متقین کے ساتھ۔ یکفر عنہ سیئاتہ، پہلی بات، وہ یعظم لہو اجرا۔ اب اگر میں اور آپ اس کو صرف ثواب کے لیے پڑھ رہے ہیں تو سوچیں کہ ہم کتنا بڑا اپنا نقصان کر رہے ہیں۔ یہاں تو اللہ نے اس ایمان، اس صداقت پر جس کا یقین ہے وہ تو ہر حال میں تقوی اختیار کرے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کی ساری برائیاں دور کر دے گا تقوی اور توبہ سے، اور اس کو جنت جیسی نعمتیں عطا فرمائے گا۔ کتنی بڑی اس میں، اور خاص کر آیت کے حوالے سے کہ ان عورتوں کو جن کو طلاق ہو گئی ہے اور زمانہ عدت کے قیام اور مصارف کا جو ان کی طبیعت پر گراں گزر رہا ہے، اگر وہ اللہ تعالیٰ کی حدود کو قائم رکھنے کے لیے اس بوجھ کو اٹھانے کا حوصلہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دے گا، اور اس کے ساتھ عفو درگزر کا معاملہ کرتے ہوئے اس کو آخرت میں جنت میں داخل فرمائے گا۔ کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے، ذرا نوٹ فرمائیں۔ کوئی سوال آیت نمبر 5 پر؟ بات کلیئر ہے؟ جی سر جی۔ کبھی آپ نے کیوں نہیں ان چیزوں کو غور سے پڑھتے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی ان بشارتوں کا فائدہ کیوں نہیں ہم اٹھاتے؟ آپ دیکھیں میرا اور آپ کا ایمان کتنا پکا ہو گیا ہے کہ تقوی کی روش پہ چلنا ہے، پھر اللہ تعالیٰ نہ صرف ہماری آئندہ برائیوں سے بچائے گا، سابقہ برائیوں کو توبہ کی وجہ سے معاف کرے گا، اور اس کے بعد ہمیں اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ یہ اتنی بات کا یقین میری زندگی کو تبدیل کر دیتا ہے۔ میں اللہ تعالیٰ کا فرمان بردار بن جاتا ہوں، میں اطیع اللہ و اطیع الرسول کا نمونہ بن جاتا ہوں۔ اگر یہ آیتیں میں نے سوچ سمجھ کے پڑھی ہیں، سمجھی ہیں، اور ان کو اپنے عقیدے کا حصہ بنا لیا ہے۔ کوئی سوال، کوئی کامنٹ؟ آپ جزاک اللہ سر، جزاک اللہ۔ جیسے جیسے پڑھتے جا رہے ہیں ایسے لگتا ہے کہ سیڑھیاں چڑھتے جا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سچے رستے پہ چڑھا رہا ہے، الحمدللہ۔ الحمدللہ، الحمدللہ۔ اچھا ایک چیز اور نوٹ کریں، دیکھیں نا، قرآن ایک دنیا کی منفرد کتاب ہے۔
اللہ کے احکامات ہیں نا، اللہ کی تعلیمات اور ہدایات ہیں، اللہ کس طرح بشارتیں دے دے کر اہل ایمان کو بشارتیں دیتا ہے، اور نافرمانوں کو اللہ وارننگ اور انذار دیتا ہے کہ بندے بن جاؤ، نہیں بنو گے یہ ہے وہ جہنم جو تمہارے لیے تیار ہے۔ دیکھیں تو بے صحیح شک، کہ اللہ تعالیٰ کس سبحان اللہ۔ طرح اپنے بندوں پر مہربان ہے کہ اہل ایمان کو بشارتیں دے کر اور نافرمانوں کو انذار کر کے ان کو اس بات پر آمادہ کرتا ہے۔ آزادی دے دی ہے، چاہو تو ایمان لاؤ چاہو تو نہیں لاؤ، لیکن دونوں کو بتا دیا کہ اگر ایمان لاؤ گے تو تمہارے لیے کیا خوشخبریاں ہیں، اور اگر تم انکار کرو گے تو تمہارے لیے کیا عذاب ہے۔ یہ ہے وہ چیز جو ہم قرآن کہتا ہے نا، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، سورہ انفال میں اب ان کے سامنے آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ یہ ہے ایمان بڑھنا۔ اور ایک بات یاد رکھیں، اگر تلاوت سے ایمان نہیں بڑھ رہا اس کا مطلب ہے ہم نے تلاوت کا حق ہی ادا نہیں کیا۔ یہ بات نوٹ کریں۔ الحمدللہ صاحب، جب پڑھ رہے ہوتے ہیں نا تو چھوڑنے کو دل نہیں کرتا، اور کام زندگی کے ہوتے ہیں، ورنہ قرآن پڑھتے ہوئے تو دل ہی نہیں کرتا کہ اس کتاب کو چھوڑا جائے، دل کرتا ہے آگے پڑھتے جائیں آگے پڑھتے جائیں۔ ہاں لیکن سمجھ کے۔ الحمدللہ اچھا، الحمدللہ۔ اب آیت نمبر 6، یہ ایک چیز جو اس آیت میں بڑی صاف ظاہر ہے وہ یہ ہے کہ عدت کے دوران عورتوں کو ساتھ رکھنے کا حکم ہے۔ عدت میاں کے گھر میں گزارے گی عورت، الا یہ کہ پیچھے پڑھ کے آئے ہیں کہ کوئی فوش چیز ہو جائے۔ اب سنیں ذرا آیت اور پھر سوالوں کا جواب دینے کے لیے تیار رہیں۔ اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدکم، سر جی اس کے نو ہیں۔ ساری اس الف زبر ہے، اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدکم، ان عورتوں کو زمانہ عدت میں اسی جگہ رکھو جہاں تم رہتے ہو، جیسی کچھ بھی جگہ تمہیں میسر ہو۔ اس میں کیا حکمت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ میاں بیوی عدت کے دوران بھی ایک ساتھ رہیں؟ کیونکہ اگر وہ رجوع کرنا چاہے مرد تو وہ کر سکتا ہے، اگر گھر میں ہی ہے، بعض اوقات بچے ہوتے ہیں ان کی وجہ سے رغبت ہو جاتی ہے۔ نہیں، یہ ساری بات آپ کی بات پوری ٹھیک نہیں ہے، بڑے غور سے سنیں۔ نکاح طلاق کا ختم ہو جانا، عدت کے بعد عدت میں بھی رجوع نہ کرے تو بڑے سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں، بڑے سارے۔ اولاد ہے تو اس کو، دونوں خاندانوں میں لڑائی، میاں بیوی کے جھگڑے، ایمان کے مسائل، اور اس کے ساتھ دنیا کے بے شمار مسائل۔ اللہ رب العالمین اپنے احکامات میں، اللہ کے احکامات میں یہ حکمت ہے کہ ان کو موقع دو کہ یہ سوچیں، اپنے رویے درست کریں اور اس نقصان سے بچ جائیں طلاق۔ اس لیے فرمایا کہ عورت جیسی کیسی بھی میاں کی رہائش ہے وہیں رہے۔ اور آگے سنیں بڑے غور سے، ایک یہ تو میں نے صرف اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدکم ولا تضاروہن، اور ان عورتوں کو کوئی نقصان نہ پہنچاؤ، لتضیقوا علیہن، اور تو اس کا مطلب یہ ہے نہ انہیں تنگ کرو نہ انہیں ستاؤ۔ دیکھیں کس قدر یہ عورتیں جو آپ کو عورتوں کے نام پر حقوق کی جنگ دنیا میں لڑ رہی ہیں نا، یہ دنیا میں عورتوں کو ذلیل و رسوا کر رہی۔ قرآن کو سر جی دیکھ کسی کا مائک کھلا ہوا ہے اور بہت ڈسٹرب ہو رہے ہیں۔ بھائی، ذرا اپنے مائک کو بند کریں اور اس ڈسکشن میں پوری قمر طرح جہاں توجہ سے سنیں۔ اچھا، اب دوسری بات دیکھیں، مردوں کو سختی سے منع کیا کہ نہ تو ان کو تنگ کرو اور نہ ان کو ستاؤ۔ کیوں؟ یہ آج آپ دیکھ لیں کیا تماشا بنا ہوا ہے، اور اللہ کے احکامات دیکھ لیں
جو شخص ان احکامات کی صریح خلاف ورزی کرے گا اللہ اس کے ایمان کو قبول کر لے گا؟ بتائیں مجھے، اللہ اس کو جنت میں بھیج دے گا؟ جس شخص نے نہیں سر، اللہ تعالیٰ کی صریح نافرمانی کی ہے۔ ذرا ایک ایک آیت کے ایک ایک ٹکڑے پر غور کریں۔ وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمَلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، اور اگر طلاق دے دی ہے اور عورت حاملہ ہے تو پھر اس پر خرچ کرنا آپ کا فرض ہے۔ کب تک؟ جب تک کہ وہ وضع حمل نہیں ہو جاتا۔ دیکھیں ذرا اللہ کے احکامات کی حکمت دیکھیں، ہر اللہ نے کس طرح جذبات اور حقوق کا خیال رکھا ہے۔ اور اس کے بعد بھی فرمایا فَإِنْ أَرْضَعْنَا لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، اگر وہ تمہارے اس بچے کو دودھ پلائیں تو پھر ان کو اس کا اجر بھی، اجرت بھی دو۔ وَأَتْمِرُوا بَيْنَكُمْ، اور اپنے درمیان، بھائی یہ کسی کا مائک کھلا ہوا ہے، خدا کے لیے آپ کیوں نہیں سمجھتے کہ اس سے دوسرے ڈسٹرب ہوتے ہیں؟ آپ کی گفتگو آن لائن ایئر جا رہی ہے۔ اچھا، فَإِنْ أَرْضَعْنَا لَكُمْ، اگر وہ تمہارے بچوں کو دودھ پلائیں، فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، تو پھر ان کو اجرت کا معاملہ، ان کو اجرت دو۔ وَأْتْمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ، اور وَاتَمِرُوا سر جی، سر جی، وَاتَمِرُوا، ہاں وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ، اور اپنے درمیان مشاورت کرو، بمعروف، معروف طریقے سے۔ اور فَإِن تَعَثَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى، اور اگر تم نے اجرت طے کرنے میں ایک دوسرے کو تنگ کیا تو بچے کو کوئی اور عورت دودھ پلائے۔ اب آپ دیکھ لیں کہ اس پوری آیت نمبر 6 میں زمانہ عدت میں عورتوں کو ساتھ رکھنے، بچے کے دودھ پلانے کے معاملے کو بھی بالکل بہترین طریقے سے اللہ نے تجویز کر دیا، حکم دے دیا۔ کوئی سوال؟ کس قدر اللہ تعالیٰ کے ان احکامات میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ یہ خاندان نہ ٹوٹے، یہ میاں بیوی عقل کے ناخن لیں، یہ اللہ کی اطاعت میں زندگی گزاریں، اور ان کا جو پہلے لڑائیاں ہو چکی ہیں وہ ختم ہو جائیں، اور یہ دونوں جب اللہ کی رضا کے لیے دنیا میں زندہ رہیں گے، اللہ کی رضا کے لیے کام کریں گے، تو پھر کم سے کم ان میں اختلاف رائے ہوگا، جھگڑا نہیں ہوگا، اختلاف رائے ہوگا۔ اب ذرا کیونکہ پچھلی آیت میں 6 میں خرچ کا ذکر ہوا ہے کہ میاں بیوی کے اخراجات برداشت کرے، اب فرمایا لِيُنْفِقُ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ، خوشحال آدمی اپنی خوشحالی کے مطابق نفقہ دے، وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ، اور جس کو رزق کم کر دیا گیا ہے، فَيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ، وہ اسی مال میں سے خرچ کرے جو اللہ نے اسے دیا ہے۔ تو گویا یہاں جو حسب استطاعت آپ نے نفقہ کی ذمہ داری پوری کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ اصول بتا رہے ہیں، لا یکلف اللہ نفسا الا ما آتاہا، اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ جس کا وہ مکلف ہے اس سے زیادہ اس کو تکلیف نہیں دیتا۔ ذرا غور فرمائیں اللہ کے اصول کتنے عدل و انصاف پر ہیں۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا، بعید نہیں کہ تنگ دستی کے بعد اللہ آپ کو فروغ دستی عطا فرما دے۔ اللہ پہ جس کا یقین ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کے مسائل کو امتحان میں اگر وہ صبر کرتا ہے، نعمتوں پر وہ شکر کرتا ہے، اللہ اس کو پھر مزید صبر کرنے پر نعمتیں زیادہ کر دیتا ہے، شکر پڑھنے میں نعمتیں اللہ تعالیٰ اس کو زیادہ کر دیتا ہے۔ تو خرچ کا معیار جو ہے وہ آیت نمبر 7 میں آپ کے سامنے آ گیا۔ اگر کوئی سوال ہے تو ضرور پوچھیں۔ کوئی سوال نہیں ہے؟
اب ذرا آیت نمبر 8 میں چلیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ آتت عن امر ربہا، کتنی ہی بستیاں جنہوں نے اپنے رب و رسلہ اور اس کے رسولوں کے حکم کی سرتابی کی۔ کتنی ہی بستی ہیں، کتنے ہی لوگ ہیں جیسے آپ کے ملک میں ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی خلاف ورزی کی۔ تو ایسے لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کیا معاملہ کرتا ہے؟ آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے، فَحَاسِبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا، ہم نے ان سے سخت محاسبہ کیا۔ ہو رہا ہے محاسبہ کہ نہیں؟ امن و امان کہاں ہے؟ چیزوں کی قیمتیں کہاں پہنچ چکی ہیں؟ دفتروں میں آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے اسلام آباد میں کتاب بھیجی ہے، 4 دن ہوئے ہیں ڈہانے سے، 4 دن ہوئے، وہ کتاب ابھی تک نہیں ملی۔ یہ پھر اللہ کی طرف سے عذاب ہوتا ہے کہ قوم نکمی ہو جاتی ہے، لوگ کام نہیں کرتے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا، اور ان کو بری طرح پھر اللہ تعالیٰ سزا دیتا ہے۔ بڑے غور سے دیکھیے، بڑی آنکھیں کھول کے دیکھیے، یہ چیزیں گزشتہ ماضی ہمیں ثابت کر رہا ہے کہ جو بھی قومیں جو تھیں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی بات نہیں مانی، ان کا کس طرح اللہ نے محاسبہ کیا۔ آپ سورہ اعراف کو دیکھ لیں، 6 قوموں کا ذکر ہے۔ سورہ ہود کو دیکھ لیں، سارے انبیاء کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کا وتیرہ کیا رہا ہے کہ انبیاء نے دعوت دی، قوم نے ٹھکرایا، اللہ تعالیٰ نے مہلت دی، پھر بھی باز نہیں آئے تو اللہ نے ان کو دنیا میں عذاب دیا، آخرت میں عذاب الگ۔ یہ قرآن کی مکی صورتوں میں کثرت سے بیان ہوا ہے، بیان ہوئی ہے یہ بات۔ کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو؟ تو یہاں بڑا کلیئرلی بتا دیا گیا کہ دودھ پلانے کی اجرت کی ادائیگی ہو یا اور عدت میں عورت کے نفقہ کی ادائیگی ہو، مرد کا جو معیار ہو اس کے مطابق وہ خرچ کرے، نہ تو صاحب حیثیت محض اس بنا پر کہ وہ اپنی بیوی کو طلاق دے چکا ہے خرچ کرنے میں بخیلی کرے، اور نہ یہ مطالبہ کہ وہ اپنی حیثیت سے بڑھ کر خرچ کرے۔ اللہ کسی پر اس کی حیثیت سے زیادہ ذمہ داری نہیں ڈالتا۔ بات کلیئر ہے؟ گویا تقوی اور انصاف کی روش کو دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ مرد کی تنگی کو وسعت میں تبدیل کر دے گا، بشرطے کہ وہ شریعت پہ چلے۔ اللہ تعالیٰ سے بہرحال خیر ہی کی امید رکھنا چاہیے، اور یہ سمجھنا چاہیے کہ ہر وقت حالات یکساں نہیں رہتے۔ خشک ہواؤں کے بعد رحمت کی خوشخبریاں دینے والی ہوائیں بھی چلنے لگتی ہیں۔ آپ نے دیکھا کس قدر گرمی تھی، یہ ابھی حال پیچھے دیکھیں، چند دنوں کی بات دیکھیں آپ، بارشوں نے کس طرح ایک ٹھنڈا موسم آ گیا۔ تو یہ رب کے کارنامے ہیں، اسی رب کے یہ حالات میں تبدیلی کا حکم ہے۔ ہمیں توقع رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اچھے حالات رکھے گا۔ اگر حالات میں ازمائش ہو تو ہمیں صبر کرنا چاہیے، تکلیفیں ہوں، اور اگر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں مل رہی ہوں تو شکر کرنا چاہیے۔ سر یہ عذاباً نکرا کا ذرا وضاحت کر دیں۔ نکرا میں نے اوپری جگہ سے بھی کہتے ہیں نا، اوپری جگہ سے ملے گا؟ بھائی عذاب نکرا ایسا عذاب جو بڑا سخت ہوگا۔ ان قوموں پہ کیسا عذاب آیا ہے؟ قوم نوح کو دیکھیں، قوم عاد کو دیکھیں، قوم سمود کو دیکھیں، قسم قسم کے عذاب۔ کسی پہ ہواؤں کا عذاب ہے، کسی پہ طوفان کا عذاب ہے۔ تو وہ عذاب نکرا نہیں تو اور کیا ہے؟ بات کلیئر ہے؟ جی سر، جزاک اللہ سر۔ اب آیت نمبر 9 میں آ جائیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا، انہوں نے اپنے کرتوتوں کا مزہ چکھ لیا۔
ہم بھی پاکستان میں اپنے کرتوتوں کا مزہ چکھ رہے نہیں چکھ رہے؟ جلدی بتائیں۔ بالکل سر۔ بالکل سر۔ آپ تو جرمنی میں ہیں، یہاں فروٹ جو ہے کوئی بھی 300 350 روپے سے کم نہیں ہے، تو غریب کے تو روٹی کھانے کے لالے پڑے ہوئے ہیں، آٹا پھر مہنگا۔ یہ ہے فضاقت وبال امرہا، انہوں نے اپنے کرتوتوں کا مزہ چکھ لیا، وکان عاقبت امرہا خسرا، اور ان کا انجام کار گھاٹا ہی گھاٹا ہے۔ کتنی بڑی حقیقت ہے جو قرآن بیان کر رہا ہے اور ہم پاکستان میں اور عالم اسلام میں دیکھ رہے ہیں۔ یہ ہے قرآن اور یہ ہے اللہ تعالیٰ کے فرامین جو کتنے برحق ہے۔ ماضی تاریخ اس کو پوری طرح ثابت کر رہی ہے۔ ہم مسلمان ہیں کہ ہم ان سے کوئی سبق نہیں لے رہے، قرآن کو تو ہم سمجھ کے پڑھ ہی نہیں رہے، جو اصل میں ہماری مشکلات کا حل تھا، جس میں ایسا اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ آپ ساری معاشرہ ٹھیک ہو سکتا تھا۔ کاش آج بھی ہم اس کی طرف لوٹ آئے۔ تو آپ نے دیکھا کہ خدا اللہ تعالیٰ کا محاسبہ کی زد میں وہ جو قومیں جو گمراہ تھیں جب آ گئیں تو ان کی نامرادی کا کیا انجام ہوا۔ کوئی سر بات ایک بات میں بول سکتی ہوں؟ جی فرمائیں۔ سر یہ جو ہے نا، یہ ہم لوگ پاکستانی قوم جو ہے، یہ دیکھیں آپ جیسے فرما رہے ہیں نا کہ یہ آپ نے بولا کہ ایک کتاب بھیجی ہے 4 دن، اور یہاں دیکھیں اگر آپ نے کوئی پوسٹ کری ہے آج کیا تو کل کو آپ کو مل جائے گا۔ اور یہ سب سے بڑا پاکستانی قوم کا جو ایک نقصان ہے نا کہ دیکھیں کہیں جاب پہ جا رہے ہیں، کچھ بھی کام کر رہے ہیں، لوگ سوئے 10 بجے اٹھ کے 11 بجے اٹھ کے جابوں پہ جا رہے ہیں، اور یہ کیسے ترقی کریں گے کہ آدھا دن تو انہوں نے سو کے گزار دیتے ہیں، تو یہ کام کیا کریں گے؟ یہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ تو دنیا میں ہے نا، آخرت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ یہ وقت ہی تو عمر ہے، یہ وقت ہی تو ہے جس میں آپ نیکی بھی کر سکتے ہیں، برائی بھی کر سکتے ہیں، سو کے بھی گزار سکتے ہیں۔ کاش یہ انسانوں کو پتہ ہو کہ اس وقت کی قدر، یہ اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے، اس نعمت کا استعمال اس طرح کرنا چاہیے کہ انسان خوب اس میں نیکیاں کمائے۔ نیکی کی ڈیفینیشن سورہ بقرہ کی آیت 177 میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی ہے، سمجھائی ہے کہ انسان کا ایمان پہلے، سب سے پہلے، پھر اس خدمت خلق، کیا کہ اللہ کے راستے میں انفاق کرنا، لوگوں کی بھلائی کرنا، اس کے بعد آپ دیکھیں عبادات ہے، معاملات ہیں۔ تو جو مومن اس نیکی کی ڈیفینیشن بقرہ کی 177 آیت البر کے مطابق اس نیکی کو سر انجام دیتا ہے پوری زندگی، وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب۔ اور یہ آپ نے جیسے بتایا کہ صاحب گھر سوئے پڑے ہیں اور دفتر میں لائن لگی ہوئی ہے بیچارے لوگوں کی کہ وہ انتظار کر رہے ہیں، تو یہ کتنا بڑا فساد پھیلا رہے ہیں، وہ اللہ کے ہاں کتنے بڑے مجرم ہیں وہ۔ یہ تھی آیت نمبر 9۔ اب آیت نمبر 10۔ سر میرا ایک سوال ہے، سوری۔ جی اوور آل ڈاکٹر۔ سر یہ جو ہم طلاق کے بارے میں باتیں پڑھ رہے ہیں، احکامات، اس میں تقویٰ کا بہت زیادہ ذکر آیا ہے سر، لیکن مینلی جو مرد اور عورت ہے ان کو ایڈریس کیا گیا ہے نا۔ لیکن میں نے یہ دیکھا ہے کہ، اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا ہم سب نے، کہ جو فیملی والے ہوتے ہیں نا، مرد کے بھی اور عورت کے بھی، وہ زیادہ نیگیٹو رول پلے کرتے ہیں ان معاملات میں، تو سر ان کے لیے کیا ہوا ہے؟ آپ نے میڈم بہت اچھا ڈاکٹر صاحبہ تجزیہ پیش کیا ہے کہ جو ہی مرد اور عورت کی شادی ہو جاتی ہے تو وہ تقویٰ کو پوری طرح تقویٰ اپنی زندگی میں اختیار نہیں کرتے۔ وجہ یہ ہے، پہلے وجہ کو سمجھیں گے نا تو انشاءاللہ حل بھی نکل آئے گا۔ ان کے والدین نے، جنہوں نے ان کو جوان کر کے شادیاں کرائیں، انہوں نے کبھی ان کی تربیت نہیں کی۔
نہ اپنی طرز عمل سے اس تقوی کی زندگی کو پیش کیا جو گھر کو جنت زار بنا دیتی ہے۔ اگر تقوی پہ میاں اور بیوی دونوں اور اللہ کی دیکھیں نا، آپ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ یہ ڈفرینس آف اوپینین میاں اور بیوی میں اس وقت آتے ہیں جب وہ اپنی خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں۔ اگر دونوں اللہ کے حکم پر اخلاص سے چل رہے ہوں تو ڈفرینس کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ یہ آپ اس کو دیکھ لیں، دنیا میں آپ تجربہ کر لیں، مسئلہ ہی وہاں کھڑا ہوتا ہے۔ تو یہ شادی کے بعد انسان پہلے ہی کیونکہ اس نے قرآن و سنت کو چھوڑ رکھا تھا تو کسی طرح سے چل رہا تھا، یہاں اب خاندان اور خاندان کو قائم و دائم کرنا، اس کے اپنے بچوں کی پرورش کرنا، اپنے رویے کو ٹھیک رکھنا، اپنے گھر کو ٹھیک رکھنا، اپنے محلے میں اس بات کا دعوت دینا اور اس کا نمونہ خود پیش کرنا، اگر یہ ہو جائے تو آپ دیکھیں کہ یہ دنیا، ہماری جو دنیاوی زندگی ہے، یہ پرسکون بن جائے، معاشرہ ہر نیکی کی طرف اس کا وہ پوائنٹر ہو۔ یہ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ سر 100% صحیح آپ نے بولا ہے۔ بالکل صحیح۔ اچھا، اب آ جائیے آیت نمبر 10 پر۔ اللہ تعالیٰ کتنی بڑی وارننگ دے رہا ہے، کاش ہم اس کو سمجھیں۔ اعد اللہ لہم عذابا شدیدا، اللہ تعالیٰ نے آخرت میں ان کے لیے سخت ترین عذاب مہیا کر رکھا ہے۔ اب بتائیں جو شخص یہ قرآن پڑھتا ہو، سمجھتا ہو، وہ دنیا میں تقوی سے ہٹ سکتا ہے؟ فاتقوا اللہ، پھر حکم دے دیا، لہذا تم تقوی اللہ کا خوف اختیار کرو، یا اولی الالباب، اے عقل والو کیا کرو؟ تو جو تقوی نہیں کر رہا وہ کون ہے بلا ڈاکٹر صاحبہ؟ سر وہ بیوقوف ہے۔ وہ بے وقوف ہے۔ اور اگر تم عقل اور دانش والے بننا چاہتے ہو، تقوی کی زندگی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ تقوی کی زندگی نہیں گزار رہے وہ بے وقوف ہیں، اس لیے کہ وہ سب سے زیادہ خسارے میں رہیں گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں جہنم۔ میں نے آپ کو کئی دفعہ آیات اور آپ کو پوری آیات بھیج چکا ہوں واٹس ایپ پہ کہ جہاں تقوی کے دنیاوی اور اخروی فائدے قرآن بھرا پڑا ہے، اور اگر اس کو پڑھ کے سمجھ کے بھی ہم تقوی کی زندگی نہیں اختیار کر رہے تو اللہ کو تو ہم کچھ بھی نہیں مورد الزام ٹھہرا سکتے۔ سارے کا سارا الزام ہمارے اوپر آتا ہے، اللہ نے تو حق ادا کر دیا۔ تو دیکھیں اولو الالباب کی ساری آیات میں بھیج چکا ہوں آپ کو، آپ اگر پڑھیں تو عقل مند وہ ہیں جو قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ آپ دیکھیں نا، فاتقوا اللہ یا اولی الالباب الذین، اب پھر خطاب کس سے ہے؟ اولی الالباب سے۔ کون ہے؟ آمنو، وہ جو ایمان لائے، قد انزل اللہ الیکم ذکرا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے تمہاری طرف ایک نصیحت نازل کی ہے۔ وہ نصیحت کیا ہے بلا؟ کیا ہے نصیحت؟ قرآن ہے، قرآن قرآن مجید، پاک۔ قرآن مجید۔ کیا ہم اس کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں؟ ذرا اپنے آپ سے سوال کیجئے۔ آپ بڑے غور سے سنیے، ایمان لا کر اگر تم نے عقل مندی کا ثبوت دیا، اور عقل مندی کی بات کیا ہے؟ ایمان لانے کے بعد اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزاری جائے اور کوئی کام تقوی کے خلاف نہ کیا جائے، یہ ہے اولو الالباب۔ جلدی بتائیے، کوئی بات کلیئر نہیں ہوئی تو میں اس کو کھول دوں۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تنبیہ کہ تقوی کے بغیر زندگی نہ گزارو، اور ترغیب یہ ہے کہ اللہ تقوی کی زندگی گزارو، اور جو اللہ نے یہ قرآن نازل کیا ہے جو تمہارے لیے ایک بہت بڑی نصیحت کا معنی ہوتا ہے خیر خواہانہ مشورہ، اور اللہ تعالیٰ سے بڑھ کے بھی کوئی خیر خواہ ہو سکتا ہے بندے کے لیے؟ جلدی بتائیں۔ نہیں سر۔ یہ جو والدین خیر خواہی ہے نا، یہ اللہ نے ان کے دل میں ڈالی ہے،
اللہ سب سے بڑا خیر خواہ ہے، انسان اس کی کیسے نافرمانی کر سکتا ہے بھلا؟ سوچیں۔ آمینہ صاحبہ اللہ کی خاطر اپنا مائک بند کر دیں، اللہ کی خاطر۔ کس ہم قدر لوگ یہ بار بار کہتے ہیں، پتہ نہیں کس طرح کے لوگ ہیں کہ ان کو کچھ سمجھ نہیں آتی کہ بھئی ہم بند کریں اپنے اسپیکر۔ جبکہ سب ڈسٹرب ہو رہے ہیں۔ سب سر کو اور پتہ ہے کتنی اہم ریکارڈنگ بہت گفتگو ہم خراب کر ہوتی رہے ہے ہیں۔ سر، اس سے ریکارڈنگ اتنی خراب ہوتی ہے سر، اتنی محنت آپ لوگ کرتے ہیں، ریکارڈنگ کرتے ہیں، یوٹیوب پہ کھولے یہ ان کی ساری یہ آ رہی ہیں ڈسٹربنسز اس میں آتی ہیں۔ ہر آدمی خدا کے لیے اپنے مائک کا خیال رکھے، اس کے مائک کی وجہ سے جو ڈسٹربنس ہو رہی ہے اس کا اندازہ کرے، اور اولو الالباب بنے، عقل والا بنے، دانشمند بنے۔ ابھی بھی انہوں بند نے نہیں مائک ہوا نہیں آپ بند کی لیکن کیا۔ ابھی آواز۔ تک بند نہیں کیا ہے آمینہ صاحبہ نے، ابھی تک بھی کتنے لوگوں نے ریکویسٹ کیا لیکن وہ سن نہیں رہی ہیں۔ وہ سو گئی ہوں گی یا سو کہیں نہیں ہوگی سر، اور۔ سن لیا بند کر دیا۔ اچھا اب سنیں آگے آیت نمبر 11، کتنی ایک ایک آیت دیکھیں، اس آیات کے ٹکڑے دیکھیں۔ رسول یتلو علیہم آیات اللہ، ایک ایسا رسول جو تم کو اللہ تعالیٰ کی آیات تمہارے سامنے سر جی تلاوت علیہم نہیں ہے، علیہم نہیں ہے، علیکم ہے۔ علیکم علیکم ہے۔ جزاک اللہ۔ رسول یتلو علیکم آیات اللہ مبینات، آیات بھی کیا ہیں؟ مبینات، صاف صاف ہدایت دینے والی آیات۔ اچھا آیات بھی صاف صاف ہدایت دیتی ہیں، اس کے باوجود عملاً نبی کر کے بھی دکھاتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ نے کیا بندوبست کیا ہے۔ رسول یتلو علیکم آیات اللہ، وہ رسول جو تمہارے سامنے اللہ کی آیات بیان کرتا ہے، مبینات، کھول کھول کر۔ کس لیے کرتا ہے؟ مقصد کیا ہے؟ لِيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ۔ یہ آیت پڑھ کے سناتا ہے تاکہ آپ سمجھیں، غور و فکر کریں، اس پر عمل کر کے کیا ہوگا؟ لِيُخْرِجَ الَّذِينَ، ان لوگوں کو نکال دے گا۔ کون سے لوگ؟ آمنوا وعملوا الصالحات، جنہوں نے ایمان لا کر ان آیات پر اور اس کے مطابق عمل کیا، ان کو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ من الظلمات الی النور، ان کو اندھیروں سے نکال کر، وہ جو ان کے فکر کے اندھیرے ہیں، وہ جو ان کے غلط اعمال کے اندھیرے ہیں، ان سے نکال کر صراط مستقیم پر لے آئے گا، نور روشنی پر لے آئے گا۔ ذرا آگے ذرا غور سے سنیں، کتنی بڑی اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بشارت دے رہا ہے جو ایمان لا کر عمل صالح کریں گے۔ وَمَن یُؤْمِن بِاللَّهِ، جو کوئی اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے، یقین کرے اللہ پر، وَيَعْمَلْ صَالِحًا، اور نیک عمل کرے، يُدْخِلُهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اللہ تعالیٰ ان کو ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، اس میں ہمیشہ رہے گی۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے خالدین فیہا ابدا، اس کو اگر کھولیں تو کیا مطلب بنتا ہے اس کا؟ جلدی بتائیں۔ کیا مطلب ہے؟ سر یہ تو پتہ ہی ہے کہ موت کے بعد کی جو زندگی ہے اس کو پھر چھوڑیں آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ یہ بات بتا رہا ہے کہ دنیا جس میں تم عارضی ہے، وہ چند روزہ ہے، مرنے کے بعد جو جنت ہے وہ ابدی ہے۔ پتہ نہیں آپ کہاں سے معنی جوڑ دیتے ہیں۔ خالدین فیہا ابدا، اس میں ہمیشہ رہیں گے، دنیا میں تم ہمیشہ نہیں رہتے۔ کل ہم بچے تھے، پھر جوان ہوئے، اب بوڑھے ہیں، موت قبر سامنے نظر آ رہی ہے۔ یہ ہے دنیا۔ اور آخرت، اللہ نے دائمی آخرت، باغ ہے تو سدا بہار، نعمتیں ہیں تو سدا بہار، کوئی ان گن بھی نہیں سکتا، کسی وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتا۔ آپ جب بھی معنی کرتے ہیں تو ادھر سے چھوٹا سا نکال کے لے آتے ہیں، خالدین فیہا ابدا۔ سبحان اللہ، رب کیا فرمایا، جنت جو نعمتوں سے بھری ہے اس کو ابدی ہے، یہ دنیا عارضی ہے جس کے پیچھے تم آخرت کو برباد کر رہے ہو۔
क्यों नहीं समझते आप? खालिदीन फीहा अबदा कद अहसन अल्लाहु लहू रिज़्क़ा, अल्लाह ने ऐसे शख्स के लिए बेहतरीन रिज्क रखा है, वो जन्नत का पाकीज़ा रिज्क, वो शहद की नहरें, वो दूध की नहरें। आपको मैं बताऊं, इस्लामाबाद में, मैं गांव का रहने वाला हूं, मुझे पता है कि दूध खालिस क्या होता है, क्योंकि मैंने खुद गाय और भैंसों का दूध दोहा है और डायरेक्ट उस धारें पी हैं। वल्लाह पूरे इस्लामाबाद में आपको खालिस दूध नहीं मिलता। ये आप मुझे बताएं अगर मैं गलत कह रहा हूं। सर बिल्कुल कुछ सही है, भी बिल्कुल खालिस नहीं सही है, बात। कुछ भी खालिस नहीं रहा है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन देखें अल्लाह की जन्नत कैसी है। आए आए, काश हम मोमिन हों, उलुल अलबाब हों, हम इसको पढ़ें, इसको समझें। इतनी सी बात जो 3 लफ्ज़ में ना कि खालिदीन फीहा अबदा, क्या दुनियावी जिंदगी का कंपैरिजन है आखिरत से? आखिरत कितनी खूबसूरत, हसीन और जमील है। ये अल्लाह ताला की कितनी तरगीबात हैं, जो कि जन्नत में के कोशिश में लग जाओ। कितनी बड़ी तंबीह है कि अल्लाह की नाफरमानी से बच जाओ। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इन्हीं आयात में हैं। अल्लाह ताला मुझे भी और आपको इन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। जी, सर सूरह मोहम्मद की आयत नंबर 15 में नहरों का जिक्र है और बड़े खूबसूरत तरीके से जिक्र फरमाया गया है। किसकी बात कर रहे हैं? सूरह मोहम्मद की आयत नंबर 15 में नहरों का जिक्र किया गया। 3 किस्म की कुरान नहरें। भरा पड़ा है, अगर हम होश से पढ़े ना तो कोई सूरत खाली नहीं है जन्नत और की नेमतों और जहन्नम की बर्बादियों से। अब आप अगर जिक्र इलाही अल्लाह को याद करना चाहते हैं ज़बान से, अमल से, हर हाल में, हर जगह पर, तो उसका बेहतरीन नमूना कौन है? कौन है उसका बेहतरीन नमूना? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हर उस शख्स के लिए जिसका यौम आखिरत और अल्लाह पर ईमान। क्या बात अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाई। सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाह अज़ीम। कोई सवाल आयत 10 के बारे, सारी 11 के बारे में? जल्दी करें। आयत 12। अब मैं तर्जुमा कर रहा हूँ, सवाल का जवाब ठीक ठीक देना है आपने। बड़े गौर से देखें। अल्लाहुल्लज़ी, अल्लाह ताला वो हस्ती है, खलक सबअ समावातिन व मिनल अर्द मिस्लुहुन्ना, अल्लाह ताला वो हस्ती है जिसने 7 आसमान बनाए और ज़मीन की किस्म भी उन्हीं की मानद है। 7 ज़मीनें हैं। आयत का ये टुकड़ा भला क्या जाहिर करता है? जल्दी बताएं। ये सिफात इलाही का आला तरीन नमूना है कि उसने 7 आसमान और 7 जमीनें बनाई हैं। क्या मकसद है इसका? ताकि लोगों को पता चले कि जिस अल्लाह पर वो ईमान लाए हैं वो किन सिफात का हामिल है। 7 आसमान और 7 जमीनें। हम तो जमीन के एक छोटे से टुकड़े पर रहते हैं, तो अल्लाह वो हस्ती है कि जिसने 7 आसमान और 7 ऐसी वसी तरीन जमीनें, उनका इंतजाम, उनका इंसराम किस उम्दा तरीके से चल रहा है। और उसने सिर्फ ये नहीं कि उसने उनको खलक किया, यतनज़्ज़लुल अम्रु बैनहुन्ना, और अल्लाह ताला इनके दरमियान, अल्लाह ताला का हुक्म नाजिल होता रहता है। जरा देखें, 7 जमीनों और 7 आसमानों को जो हस्ती मैनेज कर रही है, फिर अल्लाह ताला कहते हैं, फरमाते हैं
लितालमू, ताकि तुम्हें अच्छी तरह मालूम हो जाए, अन्नल्लाह अला कुल्ल शैइन कदीर, कि अल्लाह हर चीज पर कुदरत रखता है। तुम तो अपने ऊपर भी नहीं इसको समझते, अल्लाह तो 7 जमीनों और 7 आसमानों पर, अन्नल्लाह कद अहाता बिकुल्ल शैइन इल्मा, और अल्लाह ताला का इल्म हर चीज पर मुहीत है। आप जरा गौर फरमाएं कि अल्लाह ताला ने कि क्या हस्ती है, क्या उसका इल्म है, क्या उसकी कुदरत है, क्या उसकी बादशाही है, क्या उसका इंतज़ाम है। अगर ये मेरे दिल में पक्का सच्चा लग जुड़ जाए तो फिर मैं समझता हूँ कि मुझे इंशाअल्लाह वो ईमान नसीब होगा। तो कद अहाता बिकुल्ल शैइन इल्मा, इसका दूसरा मकसद वाज़े फरमाया कि जिस तरह उसकी कुदरत की कोई हद व नहायत नहीं है, इसी तरह इसके इल्म भी कोई हद व नहायत नहीं है। इसका इल्म तमाम आलम की हर चीज, अवालम तमाम आलमों की हर चीज का अहाता किए हुए है। ये है मेरा और आपका रब। और इसी को समझने के लिए अल्लाह ताला की कुदरत की वुसअत का तस्वुर दिया गया है। उसने 7 आसमान बनाए, उसके साथ 7 जमीनें भी बनाई। आदमी सिफत कुदरत और सिफत इल्म का ये शऊर रखे तो शरीयत के एहतराम का हक अदा कर सकता है। अगर हम समझ के कुरान पढ़ेंगे तो फिर ये हमारे ईमान और यकीन का हिस्सा बन जाएगा, और फिर वो हमारा ऐसा ईमान और यकीन होगा कि हम उस अल्लाह जो 7 जमीनों आसमान का बादशाह, उनको बेहतरीन तरीके से मैनेज कर रहा है, हम भी उसके सारे अहकामात की जो है तामील और फर्मबरदारी करेंगे। तलाक और निकाह के मसाइल के साथ साथ अल्लाह ताला किस तरह हमारी तरबियत कर रहे हैं, किस तरह हमें ईमान को देखें। वो आयत सूरह अनफाल की सामने रखें, वइज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना, जब उनके सामने कुरान तलावत किया जाता है तो ईमान बढ़ जाता है। आप मुझे बताएं इन आयात और इनके एक एक हिस्से में किस तरह हमारे ईमान की अफजूनी का अल्लाह ताला ने बंदोबस्त किया है। आप देख रहे हैं, अगर समझ के पढ़ें तो जल्दी बताएं। जी सर जी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जी सर, सुभान बस अल्लाह। आदमी यही कह सकता है सुभान अल्लाह, कि अल्लाह ने जो कुछ किया है परफेक्ट किया है, कोई उसमें ऐब कोई नक्स नहीं है। सुभान अल्लाह। काश हम कुरान समझ के पढ़े। सर जी, एक रवायत में पढ़ी थी कि ये अब्दुल्ला नासिर रहमानी साहब बता रहे थे कि एक एक आसमान के दरमियान 500 बरस की मुसाफत है। इतने मतलब के फासला उनके अंदर। वो हमारी टाइम स्केल वहाँ नहीं चलती, इतना बड़ा वो अल्लाह ताला का निज़ाम है कि वहाँ फिर स्पीड ऑफ लाइट जो है वो रेफरेंस बनती है, 1,86,000 किलोमीटर पर सेकंड। अच्छा, अब आपने देख लिया, ज़रा बड़े गौर से सुनिए कि तलाक के मामले में सारी कुरान की आयत और हदीस की किताब मैंने आपको व्हाट्सएप कर दी है, किताब तलाक, और हमने एक एक चीज़ को पढ़ा और समझा है। और अल्हम्दुलिल्लाह आप खुद भी समझें और दूसरों को भी समझाएं, ताकि ये सदका जारिया जारी रहे और लोग अल्लाह के दीन की तरफ राग़िब हों। पहला तो मेरी आपसे पहली रिक्वेस्ट तो ये है। दूसरा, मुझे कुछ दोस्तों ने, खासकर दर्स के शुरका में से कुछ लोगों ने जो बड़े साहिब राय हैं, उन्होंने ये भी सजेस्ट किया है कि अगर हम विरासत के मसाइल जो हैं, जो कुरान में बयान हुए, जिस तरह तलाक, निकाह वगैरह के, उनको भी अगर समझ लें तो बेहतर होगा। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? बिल्कुल सही है सर बिल्कुल जी। सर, ये हम किसी को पता ही नहीं है। देख लें, पूछ लें किसी से,
وراثت کے سر معاملے جی میں بالکل ضروری ہے، کسی کو نہیں پتا، بالکل کچھ بہت ضروری ہے، کرتے ہیں کچھ بہت نہیں کرتے ضروری ہیں۔ ہے یہ۔ ہاں، خاص کر بیٹیوں کو تھوڑا بہت دے کے فارغ کر دیتے ہیں اور صحیح اس پہ عمل نہیں کرتے ہیں اللہ کے احکام پہ۔ جی اچھا، سر۔ بالکل آپ نے ٹھیک فرمایا۔ تو آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم جس طرح یہ احکامات طلاق نکاح وغیرہ کے کھول سمجھے ہیں، اسی طرح قرآن سے ان تقسیم وراثت کو بھی سمجھیں، کیونکہ آج بھی آپ دیکھیں اگر عدالتوں میں جائیں نا، مجھے وہ جو جن صاحب نے کہا، انہوں نے کہا کہ عدالتوں میں ڈھیر لگے ہوئے ہیں تقسیم وراثت کے مسائل کے بارے میں، جو عدالت میں معاملات پڑے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ لوگوں نے نہ ان کو قرآن سے سمجھا، نہ ان پر عمل کیا، اور آج معاشرے میں وہ ایک بڑا سلگتا ہوا ایشو ہے۔ سر بہن اور بھائیوں کے 30,000 بالکل سر، مقدمات دیکھیں یہ وراثت کے معاملے میں بھی کس قدر قتل اور کتنی مار دھاڑ ہوتی ہے، اور یہ طلاق وغیرہ بھی تو یہ اسی میں آ جاتی ہے نا۔ یہ وراثت کے بعض دفعہ ہوتا ہے کہ ایک لڑکی کو لو اور دوسری کو دو، تو وہ جو ہے وہ اگر یہی معاملے رہتے ہیں تو پھر دونوں گھر برباد ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بہت ضروری۔ آپ ذرا سنیں، آپ اس بات پہ ایگری کرتے ہیں کہ ہم جو قانون وراثت ہے اس کو قرآن و سنت سے سمجھیں؟ ایگری؟ بالکل سر، اچھا، بالکل اب ذرا بالکل۔ آپ اپنے حصے کا کام کریں، میں اپنے حصے کا کام کروں گا۔ ہم لوگ سورہ نساء کی آیت 4 سے لے کر 14 تک، سورہ نساء آیت 4 تا 14، آپ ذرا ان کو مطالعہ کریں، اور انشاءاللہ کل سے ہم اس کو پڑھنا شروع کریں گے۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ اور لوگوں کو بھی دعوت دیجئے، اپنے دوستوں جی احباب سر، کو، بالکل۔ کہ وہ مسائل کو سمجھیں قرآن سے، اور کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم قرآن کو سمجھنے کے لیے یہ سارا دروس کا سلسلہ ہے۔ یہ جو روایتی درس قرآن ہوتا ہے، جس میں ہم کچھ چیزیں تھوڑی بہت بیان کر کے تفصیل میں نہیں جاتے، یہ قرآن کا مقصد نہیں ہے۔ قرآن اتنی عظیم کتاب ہے کہ بار بار کہتا ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کہ کیا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں کہ یہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ اور آپ تعلمون، یعلمون، یتفکرون، یفقہون، یہ ساری چیزیں قرآن کی طرف بلا رہی ہیں۔ یہ الفاظ جو قرآن نے آیت کے آخر میں استعمال کی ہیں، ان کا مقصد ہی یہی ہے۔ تو سب سے پہلے میں اور آپ قرآن کو سمجھ کے پڑھیں، اور اس پہ غور و فکر کریں، اور اس کی عظیم تعلیمات پر عمل کر کے دنیا اور آخرت کی بھلائیاں حاصل کر لیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ سر ہم لوگوں کے اولادوں کو بھی اور تمام دنیا کے مسلمانوں کو جزاک اللہ۔ ہدایت کا راستہ دکھائے۔ کوئی سوال، کوئی چیز؟ چار سے لے کر 14 تک؟ جی بالکل، 4 سورہ نساء آیت 4 تا 14۔ انشاءاللہ ضرور سر۔ انشاءاللہ۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سر شاید آپ نے بتایا بھی ہو لیکن میں سن نہیں پائی کہ کیا طلاق اور خلا کی عدت ایک جیسی ہوتی ہے؟ اب آپ نے نہیں سنا تو آپ آڈیو سن لیں۔